مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، شب بیت گئی ہے تو گزر جائے گا دن بھی، ہر لحظ جو گزری وہ حکایت نہ کریں گے۔ ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بہت بڑا سوال جو کہ ایز اے پاکستانی میرے ذہن میں تھا، اور وہ سوال میں آپ سے بھی یقیناً پوچھنا چاہوں گا اور اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ کون بچائے گا پاکستان؟ ویسے تو یہ نعرہ ہر سیاسی جماعت لگاتی ہے، آپ جب بھی ان کا جلسہ دیکھتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور مختلف لیڈران کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ ملک ایٹمی ملک نہیں ہے؟ اگر ایٹمی ملک ہے تو کیا اس سے کوئی باہر سے خطرہ ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسے باہر سے ڈائریکٹلی وار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ ایٹمی طاقت ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور کوئی میلی آنکھ سے ایسے ملک کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو اندر بیٹھا دشمن ہے، جو سازشیں کرتا ہے، جو مختلف طرح کے حربے استعمال کر کے ہمیں تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کر کے ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے سامعین کہ کیا ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، خواہ وہ بیرونی سازش ہو یا اندرونی سازش ہو، تو کیسے بچانا ہوگا؟ وہ اہم فیکٹر آپ بھی کومنٹس کے ذریعے مجھ تک پہنچائیں گے، لیکن مین جہاں پہ میں وضاحت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو ضرور وضاحت سے آگے گفتگو کریں گے۔ ایسا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہو، ایسے ملک کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایسے ملک کو جو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ یقیناً خود مٹ جاتا ہے۔ اس میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ وطن جس عقیدے کی بنیاد پر بنا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جب کوئی وطن، جب کوئی ریاست لا الہ الا اللہ کے ایجنڈے پر بنتی ہے تو اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو منافقت ہے، جو ہمارے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، یا جو ہماری غلطیاں ہیں، سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وطن سے محبت بھی کرتے ہیں، وطن سے چاہتے بھی بانٹتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ہمارے ایکشن ہیں، وہ کون سا ہمارا کردار ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا جس کی وجہ سے ہمارا یہ وطن پاکستان، ریاست پاکستان کمزور ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز سامعین یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت بچتا ہے جب ایک قوم اس کے اندر موجود ہو اور قوم یکجا ہو۔ ہمارے ملک میں سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اس کے علاوہ کئی قبیلے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ایک مدعے کی، اور مدعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو پھر ہم سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس چیز کو ہمیں بار بار باور کرانا ہے، نہ صرف اپنے آپ کو کرانا ہے بلکہ اپنی قوم کو بھی کرانا ہے۔ اور دوسری جو تقسیم فرقہ بازی کی وجہ سے آج کل ہو رہی ہے، یعنی سنی، شیعہ، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، یہ بہت سارے مسالک ہیں، تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اللہ ایک ہے، آخری رسول ایک ہے، کتابیں ہماری 4 ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ سب سے بڑی بات عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، جس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اسی پر رہنا چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری پہچان مسلمان سے ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اخوت انسانیت کے اندر لے کر آتے ہیں، تو پھر یقیناً ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر میں ایک لائن میں کہوں کہ اس ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو اس کا ایک لائن کے اندر ہی آنسر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس ملک کے دشمن کو، خواہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک قوم بننے کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو ایک تو میں نے کہا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پہ اکٹھا ہونا ہے، ہمیں زبان کی تفریق میں نہیں پڑھنا، ہمیں قبیلوں کی تفریق میں نہیں پڑھنا، اور نہ ہی ہمیں یہ جو مسالک ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان میں پڑھنا ہے،
بلکہ ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے وہ ذرا ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر کوئی ریاست تباہ ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس ریاست کے اندر انصاف نہیں ہوتا۔ اس میں غریب بندے کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور جو امیر ہوتا ہے اس کے لیے اور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف کو لے آئیں، اور انصاف بھی ایسا نہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس وکیل کرنے کے لیے دولت ہے یا آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ تو کیس جیت گئے، لیکن ایک غریب ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، جس کا کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا کیس بھی ہارے گا، نہ صرف کیس ہارے گا بلکہ یقین کریں اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ ہم بظاہر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے میں جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ چپ کر گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہاں سے ہی ناانصافی شروع ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالتیں ہی ناانصافی کر رہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومتیں ہی ناانصافی کر رہی ہوں۔ میں اور آپ جب اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم گھر کے اندر بھی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر جو ہمارا محلہ ہے، جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سلف کر کے ناانصافی کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم انصاف قائم کریں، لیکن انصاف سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر حکومت سے جا کے مطالبہ کریں۔ اور جب اس ملک کے اندر قانون ہوگا اور قانون کی حکمرانی ہوگی، یقیناً انصاف آئے گا، اور انصاف سب کے لیے جب برابر ہوگا تو کوئی بھی اس قوم کو ایک ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ دوسری اہم چیز شعور ہے، اور شعور ہم کہتے ہیں کہ شاید تعلیم دے دی گئی، شاید کتابیں بچوں کو پڑھا دی گئی تو وہ شعور یافتہ ہو گئے، انہیں سب کچھ آ گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ شعور اور تربیت یہ گھر سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جب بچہ 5 سال تک ہوتا ہے یا اس سے اوپر جاتا ہے تو مین تربیت، مین جو اس کی مائنڈ گرومنگ ہے وہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا حکومت کا کوئی ہاتھ ہے یا ہمارا کردار ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے، اور اپنے تائیں جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے اور شعور دینا ہے، اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اور اگر ہم استاد ہیں، جس طرح میں اسٹیج پر بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شعور دیں، تربیت دیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا، بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، اور بچوں کو بتائیں کہ چونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ لیا گیا ہے تو اس میں قانون کی حکمرانی صرف وہی ہوگی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، وہی اس کے اندر حکمرانی ہوگی۔ اسی قانون کے تحت سزا بھی ہوگی، اسی قانون کے تحت کسی کو جزا بھی ملے گی، اور اسی کے تحت ہم ایک قوم بھی بنیں گے۔ جب ہم بچوں کو اس طرح فیڈ کریں گے، جب ہم بچوں کو اپنے ہیرو کی کہانیاں بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، عام سا شخص، اور سوال کرتا ہے کہ یہ چادر اتنی زیادہ کیسے ہوگی، اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، اس لیول کا شعور دیں گے، تو پھر یقیناً ہم ایک ایسی قوم بنیں گے جس میں ہر ایک بندے کو اپنی رسپانسبلٹی پتہ ہوگی، ذمہ داری پتہ ہوگی۔ اور ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں باطل کے خلاف لڑنا سکھایا، جو حق کے ساتھ کھڑے ہونا سکھایا، جو مقاصد انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دیے، وہ مقاصد کیا تھے؟ چونکہ یہ ملک دین اسلام پہ بنا ہے اور دین اسلام کربلا میں زندہ ہو گیا تھا، اور حضرت امام حسین نے ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ کون سے مقاصد ہیں۔ تو وہ اپنے بچوں کو بتانا، وہ اپنی قوم کو بتانا، اور سب سے پہلی چیز اپنے آپ کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک قوم بنیں اور ایک قوم بن کر اس ملک کی خدمت کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں دیکھنا ہوں گی۔ سم ٹائم ہماری گلی بن رہی ہوتی ہے، ایک سڑک بن رہی ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد کوئی گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہم اس سائن بورڈ کو توڑ دیتے ہیں، ہم اس پکی سڑک کو کھود دیتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہوتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا بندہ تھا، اس نے بنائی ہے۔ یاد رکھیں، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، آصف علی زرداری ہو، یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، یہ اپنی جیب سے پیسے نہیں لگاتے۔ یہ پیسہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے، یہ ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ شعور اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، اپنی عوام کو بھی دینا ہے کہ یہ ٹیکسز کا پیسہ ہے، یہ ملک پاکستان کا پیسہ ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم یہ سمجھ کے کہ فلاں حکومت نے کام کیا، اب اسے ہمیں ڈیمیج کرنا ہے، یہ کام کرتے رہیں گے، اگر
ہم کنڈے لگا کے بجلی استعمال کرتے رہیں گے، اگر ہم کمپریسر لگا کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے اور اپنی سہولیات دیکھتے رہیں گے، تو یقین کریں ہم ظالموں میں سے ہیں۔ یقین کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم کام کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ یزیدیت کی طرف ہمیں لے کے جائیں، چونکہ کام کوئی بھی چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بعد میں ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ہم کسی بندے کا حق مارتے ہیں، اب یاد رکھیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہوتے، لیکن ہم سفارش لڑواتے ہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں، تو کیا ہم جائز کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ کیا جس پوسٹ پہ ہم جائیں گے اس میں ہم انصاف کر پائیں گے؟ یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اساتذہ جو ہیں جو اسکول کالجز میں جاتے ہیں سفارش کی بیس پہ، یہ چلے کوئی میرٹ کی بیس پہ بھی چلا گیا ہے تو وہاں پر جو ان کی کارکردگی اگر وہ نہیں نبھا رہے تو وہ بھی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر کوئی انجینئر ہے، اگر کوئی ٹی وی اینکر ہے، اگر کوئی استاد ہے، اگر کوئی پلمبر ہے، اگر کوئی الیکٹریشین ہے، وہ گورنمنٹ میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، وہ اپنا کام 100% سر انجام نہیں دے رہا تو یقین کریں وہ ظلم کر رہے اور وہ اس ملک کو کمزور کر رہے۔ ہم زندگی میں جس شعبے میں بھی اس ملک کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں، اس شعبے کے اندر اگر ہم اپنا 100% نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا حصہ ڈال دیا ہے اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے۔ جب ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا اور ہم سفارش کروا کے، پیسے دے کے، رشوت دے کے وہ کام کروا لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم نے ایک ایسی چیز کی بنیاد ڈالی ہے جو اس ملک کو کمزور کرے گی۔ پھر جب ہم بغض پال کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے نفرت کرنی ہے، فلاں بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھیں اس طرح بھی ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں میں محبت بانٹنی ہے اور محبت کرنا انہیں سکھانا ہے۔ اپنے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ، جو غیر مسلم یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں ان کا رویہ تھا، ہمیں وہ بتانا ہے۔ چونکہ اگین کہوں گا کہ یہ ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، لہٰذا آئین اور قانون اور جتنا بھی کردار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، آپ کے آل بیت نے پہنچایا، وہی کردار ہم اپنائیں گے تو اسی میں ہماری بقا ہوگی۔ ہمیں کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں نا انصافی کو دور کرنا ہوگا، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ کوئی حکومت آئے گی، کوئی حکومتی ادارہ آئے گا، اس سے پہلے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں کمزور کے لیے وہ کام کرنا ہوگا۔ ہمیں انڈسٹریز لگانی ہوں گی، ہمیں بزنس کو پروموٹ کرنا ہوگا، ہمیں صرف نوکری کے لیے، جاب کے لیے نہیں سوچنا ہوگا، چونکہ اگر ہم وسائل رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس سرمایہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو جابز پرووائڈ کریں، نہ کہ خود بھی جاب کی طرف دیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ سامعین دلائی۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یقین کریں ہمارا ملک بہتر ہوگا اور ہم ان باتوں پر عمل کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ اور آخر پہ یہ پیغام دیتے ہوئے کہ برداشت اور صبر اگر ہم میں آ جائے، اختلاف رائے کی اگر ہمیں عادت ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہمیں احترام کرنا آ جائے، اگر اس کا اختلاف ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم سننے کی عادت ڈالنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔